اور آج کا یہ اجتماع اس بات کی خبر ہے کہ خوف سے لڑنے کے لیے جو دلیری ہوتی ہے وہ موجود ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں اس دور کے بارے میں جو کہ بہت سے دوستوں نے کر بھی دی کہ ہائیبرڈ ریجیم ہم اس کو کیوں کہتے ہیں, ہم اس کو سیدھا سادہ مارشل لاء کیوں نہیں کہتے, لیکن چونکہ مارشل لاء نہیں ہے, وردی کی حکومت نہیں ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ ریجیم خفیہ حکومت ہے. تو مجھے یاد آ گیا جارج آرویل کا جو ناول تھا بڑا مشہور 1984, جس میں ایک بڑے بھائی کا کردار ہے بگ بردر کا, اور وہ سب کو دیکھتا رہتا ہے, اس کی نظروں میں سب ہوتے ہیں. اس کا کردار بڑا دلچسپ ہے, وہ آپ آج بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کے ساتھ تو میرا خیال ہے 70 سالوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور آج بھی وہ کردار جو ہے زندہ ہے, موجود ہے پاکستان کے لیے. ہر لمحے ہر ایک کو دیکھنے کے لیے, ان سب کو دیکھنے کے لیے, خاص کر کے جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جو آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں, جو رول آف لاء کی بات کرتے ہیں, جو پارلیمانی جمہوریت کی بات کرتے ہیں. پارلیمانی جمہوریت یہ وہ واحد چیز ہے جس کے لیے ہمارے ملک کے اندر سب سے زیادہ جدوجہد ہوئی ہے, اور آج بھی ہے اور ہوتی رہے گی. یہ وہی چیز ہے جس کے لیے فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا تھا, اور یہ وہی چیز ہے جس کے لیے اس کے بعد کے سارے جو رہنما تھے, بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھایا گیا, بی بی کو قتل کیا گیا, نواز شریف کو جلا وطن کیا گیا, جو جہاں پہ تھا اس کو اس چیز کی قربانی دینی پڑی کہ وہ اس رول آف لاء یا پارلیمانی جمہوریت جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا, وہ اس کی بات کرتے تھے. اور آج بھی اس کی بات کرنے والوں کے خلاف یہ ہائیبرڈ ریجیم جو ہے یہ سرگرم ہے. جو بہت ساری باتیں ہیں, ظاہر ہے کہ کتاب میں نے بھی ابھی دیکھی عمار کی, اور اس خوبصورتی کے ساتھ پس منظر بھی لکھا ہے اور پیش منظر بھی ہے. اس کے اندر خاکہ ماضی کا بھی پیش کیا گیا ہے, اور خاکہ آنے والے کل کا بھی ہے, آج کا تو موجود ہے, کہ جس میں بہت ساری اسٹرگل جو کہ ہو رہی ہے, چل رہی ہے, وہ اسٹوڈنٹس کی ہے, وہ مزدوروں کی ہے, وہ کسانوں کی ہے, سب جو جدوجہد ہے اس کو یہاں پر مینشن کیا گیا. مجھے بہت دنوں کے بعد, بہت عرصے کے بعد, کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کوئی چلتے پھرتے, ہمیں آخری دفعہ جو کان میں آواز پڑی تھی وہ مزدور کے حقوق کے لیے, کیونکہ فیض صاحب کو بہت پڑھتے تھے, اور کسانوں کے لیے ان کے جو حقوق سلب کیے جاتے تھے ان کے لیے بہت بات کی جاتی تھی. اس کے بعد سے پہلی بار اس طرح منظم طور پہ کسی نے فکری طور پر اگر لکھا ہے تو وہ عمار علی جان ہے, جس کے ڈھوروں کو ظالم ہنکا لے گئے, جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے, ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی ہے, دوسری مالیے کے بہانے سرکار نے کاٹ لی ہے, جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی. یہ وہ نوحہ ہے جو کہ فیض احمد فیض نے لکھا تھا, اور جو آج کی اس کتاب کے اندر تحریر ہے. اور وہ آزادی اظہار جس کی بات آپ اور میں کرتے ہیں, اگر ہم نے آج اپنی بات کہنی ہے, اور ہمیں کہنی ہے, اس لیے کہنی ہے کہ ہم چپ رہ کے بھی مر جائیں گے, ہمیں خاموشی مار دے گی, اور اگر ہمیں خاموشی مار دے گی تو پھر ہمیں بول کے مر جانے میں کیا حرج ہے. ہم یہ تو بتائیں گے کہ زبان ہے, ہم یہ تو کہیں گے کہ لفظ ہیں, ہم یہ تو کہیں گے کہ انداز ہے, ہم یہ تو کہیں گے کہ فکر ہے, سوچ ہے. اسی فکر سے تو سب جھگڑا ہے, اسی سوچ کے ساتھ تو سب تکلیف ہے, پریشانی ہے, کہ یہ سوچتے کیوں ہیں, یہ بولتے کیوں ہیں, یہ اظہار کیوں کرتے ہیں, یہ بات کیوں کرتے ہیں, یہ اپنی بات کیوں کہتے ہیں, یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک معاہدہ جو ریاست نے عوام کے ساتھ کیا ہے اس میں عوام کی بات ہے, خواص کی بات نہیں ہے. یہ کیوں کہتے ہیں, یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ ریاست نے جو معاہدہ عوام کے ساتھ کیا تھا اس کے اندر عوام, پسے ہوئے عوام کی بات ہے کہ ان کو روٹی ملے, کپڑا ملے, مکان ملے, تعلیم ملے, صاف ستھرا پانی ملے, اس کو رہنے کا حق ملے, اس کو جینے کا حق ملے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ریاست نے عوام کے ساتھ آئین کی صورت میں معاہدہ کیا ہے. یہ جو 15 دن سے باہر بیٹھے بچے ہیں, ان کو کیا پرابلم ہے؟ یہ بہت سارے لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں, یہ خود ہی چلے جائیں گے باہر پڑھنے کے لیے PhD.
کرنے کے لیے کیوں سوال کر رہے ہیں کہ ریاست نے ہمیں پیسہ دیا تھا کہ ہم جا کے تعلیم حاصل کریں, ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ نکال کے بچوں کے لیے رکھا تھا جو کہ غصب ہو گیا ہے, جو نکال لیا گیا ہے, یہ کیوں احتجاج نہ کریں؟ احتجاج ہمارا حق ہے, بولنا ہمارا حق ہے, کہنا ہمارا حق ہے, اپنی مرضی کی زندگی گزارنا ہمارا حق ہے. اور جب اس حق پہ ڈاکہ پڑتا ہے اور ہم بولتے ہیں تو ہم غدار ہوتے ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے. یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ مجھے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دینی ہے, اچھی زندگی دینی ہے, اچھی سوچ دینی ہے, اچھی خوراک دینی ہے, جینے کا حق دینا ہے, ایک ایسا وطن دینا ہے, ایک ایسی سرزمین دینی ہے جہاں پہ وہ سر اٹھا کے جیے, وہ سر اٹھا کے جیے, اس کے اوپر الزام نہ ہو, اس کے اوپر بہتان نہ ہو, اس کے اوپر قدغنے نہ ہو, اس کے ہاتھ نہ باندھے جائیں, اس کی زبان نہ سی جائے, اس کے لفظوں کو کنٹرول نہ کیا جائے, اس کے دماغوں کو کھوپے چڑھا کے چھوٹا نہ کر دیا جائے. یہ حق ہمیں اپنے بچوں کے لیے لڑنا ہے, جینا ہے. اور یہ جو چند سر پھرے جب بولتے ہیں, یہ چند سر پھرے بھی چکتے ہیں کیونکہ آپ نے خوف کی فضا پیدا کر دی ہے, آپ نے خوف کا راج دے دیا ہے. جو بولے گا اس کو گالی دیں گے, جو بولے گا اس کو گولی دیں گے. گالی اور گولی کے راج میں سچ زندہ ہے, اس لیے کہ سچ پابستہ حالات نہیں ہوتا. سچ اپنا رستہ خود بناتا ہے, سچ تاریخ بناتا ہے. کم از کم عمار علی جان اور اس کے والد سرخرو ہوئے. عمار علی جان سرخرو ہوگا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, جب حقوق غصب ہو رہے تھے, جب عوام کے زبانوں پر تالے لگائے جا رہے تھے, جب ان سے جینے کا حق لیا جا رہا تھا, اس وقت یہ تاریخ کے سیدھے ہاتھ پہ کھڑا تھا. تاریخ کے سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. بہت کچھ ہوگا ابھی آنے والے دنوں میں, اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور بھی مسئلے ہوں گے, بہت مسائل ہوں گے, بہت سی پرابلمز, پریشانیاں ہوں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم بات ہے, جو کہ اس میں آزادی اظہار کا بھی ہے, اس میں لکھا ہے کہ غدار کون تھا, کیسے تھا, کیوں تھا, یہ کیسے غدار ہوئے, ہم کیسے غدار ہوئے, یہ سب کیسے غدار ہیں. یہاں تو غداروں کی تعداد اب اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ محب وطن ڈھونڈنے پڑیں گے. میں بس ایک چھوٹی سی نظم میں بہت پہلے پڑھا کرتی تھی جب ہمارا یہاں پہ بہت لمبا کیمپ لگا تھا پریس کلب میں, محاصرہ کے نام سے. بہت تھوڑی سی ہے, آخر میں پڑھ دیتی ہوں. ضرور پڑھنا چاہتی ہوں کہ پرانا ماضی ہمیں سب یاد آ گیا اور لگتا ہے مستقبل اسی سے جڑا ہوا ہے. میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی, میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا, جبھی تو لوچ ماں کا زبان تیر کی ہے. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں, یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایذا نصیبوں کی قسم, میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. سرشتے عشق نے افتادی نہیں پائی تو قد سرو نہیں ہینی تو سایہ پیمائی. سو بہت ساری جو ہماری تاریخ ہے وہ قلم سے وابستہ ہے, اور یہ قلم جب تک زندہ ہے, یقین کیجئے یہ زبان جب تک زندہ ہے, یہ لفظ جب تک زندہ ہے, تحریکیں چلتی رہیں گی اور آزادی نصیب ہوگی. تاریخ کے سیدھے رستے پہ کھڑے ہوئیے اپنے قلم کی گواہی کے ساتھ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.